بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو قبصہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں قسم کھا کر 3 چیزیں بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک بات خاص طور سے تمہیں بتاؤں گا، اس کو اچھی طرح محفوظ رکھنا۔ کیا ہوا؟ ایک صحابی ہے حضرت ابو قبصہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر قسم کھا رہے، 3 چیزیں اللہ کے نبی بتا رہے اور اس پر قسم بھی کھا رہے۔ میں قسم کھا کر 3 چیزیں بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک بات خاص طور سے تمہیں بتاؤں گا، اس کو اچھی طرح محفوظ رکھنا۔ وہ 3 باتیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، ان میں سب سے پہلی یہ ہے کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے قسم کھائی اس بات پر، اور اس بات پر اللہ کی نبی قسم کھاوے اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ دوسری یہ کہ جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کیا بتائی کہ کسی بندے پر ظلم ہوتا ہے اور اس پر وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں۔ اس میں ایک بات کیا ہے کہ اگر یہ جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ صبر نہیں کرے اور اگر اس نے بد دعا کر دی تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ جس نے ظلم کیا ہے، اور ظلم کرنے والے بھی ان کی کوالٹی الگ الگ ہوتی ہے۔ بہت سارے کسی نے ایک دفعہ بدلہ لے لیا تو اللہ اس کا دل شانت ہو جاتا کہ ایک دفعہ ظلم کیا اب چھوڑو، لیکن بہت سے ایسے ہوتے کہ بار بار ظلم کرتے، پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تو جو مظلوم ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ پریشان ہوگا تو اس کے دل سے بد دعا کے سوا کچھ نہیں نکلے گا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والے کے بارے میں بتا رہے کہ اگر اس نے صبر کر لیا تو اللہ اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ جو شخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فخر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، اسے یاد رکھو، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم عطا فرمایا ہو۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کو اللہ نے مال اور علم، یہ دونوں چیزیں عطا فرمائی ہو، وہ اپنے علم کی وجہ سے اپنے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف خرچ نہیں کرتا بلکہ صلہ رحمی میں خرچ کرتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس لیے مال نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ یہ شخص قیامت میں سب سے بہترین درجے میں ہوگا۔ کیا فرمایا؟ جس کو اللہ نے علم بھی دیا اور مال بھی دیا، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ کی مرضیات پہ لگائیں گا تو اس کا فائدہ ہے، تو کیا فرمایا؟ قیامت کے دن بہترین درجوں میں ہوگا، بڑے درجے میں ہوگا، اس کے مقامات اللہ قیامت کے دن لوگوں کو دکھائیں گے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور مال نہیں دیا، وہ سچی نیت رکھتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح نیک کاموں میں خرچ کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو بھی وہی ثواب دیتے ہیں جو پہلے شخص کا ہے۔ اس طرح دونوں کا ثواب برابر ہو گیا۔ کیا فرمایا کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں ہے، لیکن دل میں جذبات بہت ہے کہ کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی مسجد میں اللہ کے گھر میں دیتا،
وہ کہتے ہیں لوگ کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو پوری مسجد میں بنا دیتا. تو اس کی دل میں نیت سچی ہے تو اللہ اس کو اتنا اجر دے دیتا. جس کے پاس مال ہے وہ اور جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن نیت اچھی ہے تو اللہ وہ مال خرچ کرنے والے کے بقدر اس کو بھی ثواب دے دے گا. دل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے. اس لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات. اللہ نیت کے اوپر فیصلے کرتے لیکن ہمیشہ نیت نہیں کرتے رہنے کی. ہاں تو اس کی نیت کے اوپر اللہ اس کو فیصلے کریں گے. ایک حدیث سنی تھی, ایک غریب تھا تو اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا, کھجور کی گٹھلی تھی. وہ اس زمانے کی جب بات ہے تو اس نے کھجور کی گٹھلی, وہ زمانے میں بھی کیا اس کی قیمت ہوگی, تو اس نے صدقہ کر دی یا اللہ کے راستے میں دے دی. اس کا انتقال ہو گیا. تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ دیکھ رہا ہے کہ پہاڑوں کے برابر کی نیکیاں اور اتنا سارا ثواب کہاں سے آیا. اللہ کے سامنے حاضری ہوئی کہ اللہ یہ تو میرا نہیں ہے. خلاصہ بتا رہا ہوں, سیم حدیث نہیں ہے. تو اللہ فرمائیں گے تو نے جو کھجور کی گٹھلی صدقہ کی تھی نا اس کی میں نے پرورش کی احد کے پہاڑ کے برابر. یہ چیز اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے کام. لیکن اس کے پاس کچھ ہی نہیں ہے, علم ہے لیکن جذبات کیا ہے کہ کاش کہ میرے پاس اتنا مال ہوتا تو میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. تو اللہ تو کھجور کی گٹھلی کی بھی پرورش احد کے پہاڑ کے برابر کرتے. تو دل میں نیت اور عزم بھی ہونا چاہیے اور سچی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر مال دیں گے تو اللہ کی مرضیات پر لگائیں گے انشاءاللہ. ہوتا نیک کاموں میں خرچ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو بھی وہی ثواب دیتے ہیں جو پہلے شخص کا ہے. اس طرح ان دونوں کا ثواب برابر ہو جاتا ہے. تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا مگر علم نہیں دیا. وہ اپنے مال میں علم نہ ہونے کی وجہ سے گڑبڑ کرتا ہے, بیجا خرچ کرتا ہے. نہ ان مال میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہے, نہ صلہ رحمی کرتا ہے, اور نہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس مال میں حق ہے, اس مال میں اللہ کا حق ہے. یہ شخص قیامت میں بدترین درجوں میں ہوگا. ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا لیکن علم نہیں ہے. اب وہ اس کے حساب سے عیاسی میں اور مستی میں زندگی گزار رہا گناہوں کے کاموں میں, تو کیا بتایا کہ اس کا بدترین درجہ ہوگا کل قیامت کے دن. چوتھا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ علم عطا کیا. وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں یعنی تیسرے آدمی کی طرح بیجا خرچ کرتا, تو اس کو یہ نیت کا گناہ ہوتا ہے. ایک آدمی ہے اس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے لیکن وہ جو گناہوں میں لگا ہے نا, جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن مال ہے, اس کو دیکھ کر اس کی جیسی خواہش کرتا کہ کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اتنے ایسے دھندے کرتا, ادھر کرتا ادھر اڑاتا, یہ کرتا وہ کرتا, عیاشی کے کام. تو اس نے صرف نیت کی, وہ کام کیا نہیں. نہ اس کے پاس علم ہے نہ مال ہے, لیکن کیا بتایا حدیث میں کہ اس کے گناہ کا بھی اس کے اوپر کیا لکھا کرتا, تو اس نیت کا گناہ بھی اس کو ہوتا ہے, یعنی وہ نیت کرنے پر بھی اس کو گناہ ہوگا. اور اس کا اور تیسرے آدمی کا گناہ برابر ہو جاتا ہے, یعنی وہ جو گناہ کر رہا ہے اور یہ جو خالی نیت کر رہا ہے اس کو دیکھ کے ان کے دونوں کے گناہ برابر ہو گئے. یعنی اچھے یا برے عزم پر اسی جیسا ثواب اور گناہ ہوتا ہے جو اچھے یا برے عمل پر ہوتا ہے. ہاں, اچھے کام کی نیت بھی کرنے کا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک.